ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس سے ملک کو ترقی کی نئی سطح پر لے آئے۔ آج یہ کہتے ہیں ہمیں بیمار معیشت ملی تھی۔ پاکستان کے اندر سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، کارخانوں میں کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا 2 سال پہلے کا پاکستان بہتر تھا یا خان صاحب کا نیا پاکستان بہتر ہے۔ آج ہر شخص، بزنس مین، انویسٹر، ٹریڈر، لیبر، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر بندہ یہ بتائے گا کہ 2 سال پہلے امید تھی، آج نا امیدی اور مایوسی ہے۔ آپ نے قوم سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان سے پیسہ ہی نہیں بھاگ رہا، پاکستان سے ٹیلنٹ بھی بھاگ رہا ہے۔ برین ڈرین ہو رہا ہے بدترین، اور یہ ملک کے لیے شدید خطرات اس سے لاحق ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، نیب کے قانون کو بلیک میل کر رہی تھی۔ کسی نے نیب کے قانون کو بلیک میل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی فیٹف کے اوپر چوری پکڑی گئی ہے۔ ہم نے حکومت کی چوری پکڑی ہے جو یہ فیٹف کے نام پہ کر رہے تھے، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون جو یہ حکومت پاس کر رہی تھی، جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی، جو کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے قانون سے بھی کالا قانون پورے پاکستان پہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہر بزنس مین، ہر تاجر، ہر کاروباری بندہ معاشی دہشت گرد بن کے دنیا بھر کے اس کے ویزے کینسل ہو جاتے، وہ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ حکومت ایک ایسا کالا قانون اس ملک میں مسلط کر رہی تھی، ایک ایسا قانون مسلط کر رہی تھی، کوئی بھی صحافی 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا، اور کوئی بھی مخالف 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی۔ کس کال کوٹری میں جاتا، کس قلعے میں جاتا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے۔ قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی، اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے، اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی، اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے۔ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے، ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی؟ اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی؟ اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے۔ اور اب جو دوسری چوری کرنے جا رہی ہے، حکومت کا ہر قانون نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون اسحاق ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، بھلے اس کے پیچھے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اب جو میوچول لیگل اسسٹنس کا قانون بنانے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اپنے سیاسی دشمنوں کو تنگ کرنا ہے، لیکن اس قانون کے بننے سے کل کو دنیا کا کوئی ملک ہمارے ایٹمی سائنس دانوں کو بھی ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے۔ جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے، تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے۔ وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنس دان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں،
میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے بیٹھ کرانا چاہیے. اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے بیٹھ کرانا چاہیے تاکہ اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. اسی طرح جیسے کہ فیٹف کے قانون میں یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے عوام کے بنیادی حقوق پہ اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی چوری پکڑی گئی ہے تو اب یہ شور مچا رہے ہیں. پھر یہ نیب کے اوپر کہتے ہیں کہ حکومت نیب ختم کرنا چاہتی ہے. نیب کے بارے میں جو بات ہم نے کہی وہ اب اعلیٰ عدالتوں کے احکامات نے مہر لگا دی ہے کہ یہ نیب کا ادارہ یک طرفہ احتساب کا ادارہ ہے. یہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. یہ نیب کا قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے. تو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں نیب کے قانون کو ہم آہنگ کیا جائے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے.